نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، فہم خاتم النبیین سبق نمبر 12 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے مرزا قادیانی ایک مخبوط الحواس شخصیت تھی۔ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ، یہودیوں کا عقیدہ، نصارہ کا عقیدہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول سے متعلق قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ، نزول عیسیٰ سے متعلق احادیث مبارکہ، رفع و نزول سے متعلق مرزا قادیانی کا عقیدہ، قادیانیوں کے باطل عقیدہ کا رد مرزا قادیانی کی اپنی تحریرات سے، رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر چند ابتدائی گزارشات، رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سرزمین عرب میں 3 طبقے خصوصیت سے موجود تھے: مشرکین مکہ، نصارہ نجران اور یہود۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کیا فرائض تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے جو طریق منہاج ابراہیمی کے موافق تھے ان میں تغیر اور تبدل نہ ہوا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ استحکام کے ساتھ قائم فرمایا، اور جن امور میں تحریف، فساد یا شعائر شرک اور کفر مل گئے تھے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے علی الاعلان رد فرمایا۔ جن امور کا تعلق عبادات اور اعمال سے تھا ان کے آداب و رسومات اور مکروہات کو واضح کیا، رسومات فاسدہ کی بیخکنی فرمائی اور طریقے صالحہ کا عمل فرمایا، اور جس مسئلہ شریعت کو پہلی امتوں نے چھوڑ رکھا تھا یا انبیاء سابقہ نے اسے مکمل نہ کیا تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر و تازگی دے دی اور کامل اور مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مختلف مذاہب کے پیروکاروں میں جن امور پر اختلاف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فیصلہ کرنے والے اور حکم بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث کے ذریعے مختلف فیہی امور میں جو فیصلہ صادر ہو جائے وہ حتمی اور اٹل ہے۔ اس سے روگردانی و انحراف موجب ہلاکت و خسران اور اسے دل سے تسلیم کرنا سعادت مندی اور اقبال بختی کی دلیل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے اتار دی ہے
تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 64۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں طبقات کے کون کون سے عقائد اور اعمال صحیح یا غلط تھے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ صادر فرمایا۔ مشرکین مکہ شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، چنانچہ قرآن مجید نے تردید شرک اور اثبات توحید باری تعالیٰ پر جتنا زور دیا ہے اور جس طرح شرک کو بیخ و بن سے اکاڑا ہے، بتوں کی عبادت کی تردید اور ابطال کا قرآن مجید نے جو انداز اختیار کیا ہے، کیا کسی آسمانی مذہب یا آسمانی کتاب میں اس کی نظیر پیش کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معبودان باطلہ کو للکارا، اور وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ تھا۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، یہ عمل ان کا صحیح تھا۔ اسلام نے اس کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ زمانہ نبوت سے تا ابدل آباد اس کو اسلامی عبادت کا بہترین عمل قرار دیا۔ مشرکین مکہ حجاج کو ستو پلایا کرتے تھے، حجاج کی عزت و تکریم کرتے تھے، حجاج کو بیت اللہ کے زائرین کو ضیوف میں اللہ سمجھتے تھے، ضیوف من اللہ سمجھتے تھے۔ یہ امر صحیح تھا، اس لیے اس کی توثیق فرمائی۔ جیسے ارشاد باری تعالی ہے سورہ توبہ، حاجیوں کو پانی پلانا اس سے قبل بیت الحرام کی تعمیر اور اس میں حاجیوں کا پانی پلانا ذکر فرما کر ان امور کو خیر توثیق فرمائی۔ مشرکین عرب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کا فعل قبیح اور حرام تھا۔ اس سے پیغمبر اسلام نے نہ صرف روکا بلکہ بچیوں کی تربیت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سے نوازا۔ بچیوں کے قتل پر قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9، ترجمہ، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ غرض قرآن مجید نے مشرکین کے غلط عقائد و رسومات کو مٹایا اور صحیح کاموں کی توثیق کی اور ان کو اور زیادہ مستحکم کیا۔ یہودیوں کے عقائد، یہود حضرت عزیر کو ابن اللہ قرار دیتے تھے، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی اور فرمایا کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے۔ مکہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔
سورہ مریم آیت نمبر 90 تا 92۔ یہود حضرت عیسیٰ بن مریم کے قتل کا اعتقاد رکھتے تھے۔ ترجمہ سورہ نساء آیت نمبر 157۔ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ جتنی پختگی سے وہ دعویٰ کرتے تھے اس سے زیادہ زوردار بیان سے قرآن مجید نے وما قتلوه اور انہوں نے نہ اس کو مارا کہہ کر قتل مسیح کے مطلق نفی کر کے اس غلط دعویٰ کی تردید فرمائی۔ وہ حضرت مریم کی پاک دامنی کے خلاف تھے۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں اور اس کی ماں ولی ہے کہہ کر یہود کے عقیدہ بد کی تردید فرمائی۔ خود مرزا قادیانی کو بھی اعتراف ہے، چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ خیال تھا کہ وہ قتل بھی کیے گئے اور صلیب بھی دیے گئے۔ بعض یہودی کہتے ہیں پہلے قتل کر کے پھر صلیب پر لٹکائے گئے، اور بعض کہتے ہیں پہلے صلیب دے کر پھر ان کو قتل کیا گیا۔ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 176، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 345۔ غرض یہود کے ان غلط دعووں کو وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً کے زوردار الفاظ سے ڈنکے کی چوٹ پر قرآن مجید نے نہ صرف رد کیا بلکہ قتل مطلق اور صلیب مطلق کی نفی کی تلوار سے ان دعووں کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا۔ وما قتلوہ یقیناً تو ایسا قرآنی وار ہے جس نے یہود کے دعوے کو ملیا میٹ اور زمین بوس کر دیا ہے۔ اسی طرح نصارہ کے عقائد، نصارہ تثلیث کے قائل تھے، ان کا یہ عقیدہ ہدایہ باطل تھا۔ قرآن مجید نے اس کا رد فرمایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 73 فرمایا، بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے تین معبودوں میں سے تیسرا۔ نیز فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 73 کی، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے۔ نصارہ الوہیت مسیح کے قائل تھے، ان کا یہ عقیدہ بھی ہدایہ باطلہ تھا، چنانچہ صراحتاً قرآن مجید نے اس کی تردید فرمائی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں، اور وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ نیز فرمایا نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول۔ نصارہ عیسیٰ بن مریم کو ابن مریم قرار دیتے تھے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ عقیدہ بھی بدعیہ باطلہ تھا۔ قرآن مجید نے صراحتاً اس کی بھی تردید فرمائی۔ سورہ اخلاص میں تو کہہ دو وہ اللہ ایک ہی اللہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔
نیز سورہ مریم کی آیت نمبر 90 تھا 92 پہلے گزر چکی ہے۔ غرض نصارہ کے اس عقیدہ باطلہ کی بھی قرآن مجید نے تردید کی۔ نصارہ کا عقیدہ تھا کہ مسیح پھانسی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ ان کے عقیدہ کفارہ کی بنیاد مسیح علیہ السلام کا صلیب پر چڑھنا تھا۔ قرآن مجید نے اس کی تردید فرمائی۔ تو عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہی قرآن مجید نے گرا دی کہ جب وہ سرے سے ہی صلیب پر نہیں چڑھے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ عقیدہ ہی سرے سے بے نیاز ہوا۔ چونکہ یہ عقیدہ اصولاً غلط تھا، چنانچہ قرآن مجید نے صرف نفی صلیب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ واقعاتی تردید کی کہ ساتھ ساتھ اصولی اور معقولی تردید بھی کی، اور فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نیز سورہ زلزال آیت نمبر 7-8 میں فرمایا، چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ اسے مرزا قادیانیوں کو بھی تسلیم ہے کہ نصارہ کا عقیدہ تھا کہ مسیح عیسائیوں کے گناہ کے لیے کفارہ ہوا۔ مرزا کی کتاب ہے ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ نمبر 374، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292۔ عیسائیوں کا کفارے کا عقیدہ غلط تھا تو قرآن نے اس کا رد کر دیا۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور اب وہ دوبارہ واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ خود مرزا نے لکھا ہے کہ اس خیال پر تمام فرقے نصارہ کے متفق ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ نمبر 248، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225۔ لیکن قرآن پاک نے عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد نہیں کیا بلکہ اس عقیدے کو بیان کیا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور قرب قیامت واپس تشریف لانے کا ذکر ہے۔ ان آیات کے بارے میں تفصیلی گفتگو آنے والے اسباق میں انشاءاللہ ہوگی جب رفع و نزول سیدنا عیسیٰ پر دلائل آئیں گے۔ فی الحال آیات اور ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا نہ انہیں سولی دے پائی تھی، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں۔ انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم نہیں، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 158 اور 157۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی ان کا دوبارہ زمین پر تشریف لانا اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس کا ذکر درج ذیل آیات میں ہے۔ ترجمہ اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 61۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف جس کے لیے اتنی تمہید باندھنی پڑی۔
قادیانی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا عقیدہ عیسائیوں کا تھا اور مسلمانوں نے اسے قبول کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ان عقیدہ حیات قد جاء فی المسلمین من حیات عیسیٰ کا عقیدہ مسلمانوں میں عیسائیوں سے آیا۔ زمیمہ حقیقت الوحی الاستفتاح صفحہ نمبر 39، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 660۔ ہم کہتے ہیں بالکل یہ عقیدہ عیسائیوں کا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، جیسا کہ عیسائیوں کی کتب میں موجود ہے۔ خداوند یسوع سے کلام کرنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، ان حواریوں سے جا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس وقت لوگ ابن آدم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ بخاری حدیث نمبر 22۔ قرآن مجید نے عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد نہیں کیا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ اس عقیدے کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، اور اس عقیدے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریباً 116 احادیث بھی موجود ہیں۔ اگر عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلط تھا تو قرآن کو اس غلط عقیدے کا رد کرنا چاہیے تھا، لیکن قرآن نے اس عقیدے کو بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس کی وضاحت ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ عقیدہ حق ہے، اور اس عقیدے کا انکار کرنا قرآن و حدیث اور تواتر کا انکار کرنا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے رفع و نزول سیدنا عیسیٰ کے متعلق کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ کا عقیدہ تواتر سے ثابت ہے، جیسا کہ مرزا قادیانی کے درج ذیل تحریرات سے ثابت ہوتا ہے۔ ایام الصلح صفحہ نمبر 63، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 298 میں لکھتا ہے، پھر مرزا قادیانی نے تواتر کے بارے میں لکھا ہے کہ تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر غیر قوموں کی تواریخ سے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی باقی تفصیل اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔